بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، کل ہمیں ایک کلپ موصول ہوا عرفان شاہ صاحب کا، جو کہ تکفیری ٹولے کی طرف سے ہمیں موصول ہوا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا، میرے نمبر پر اسے سینڈ کیا گیا اور لکھا ہوا تھا، جو تم نے شور مچا رکھا ہے عرفان شاہ صاحب سے کہ توبہ کرے، رجوع کریں۔ جو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں الفاظ استعمال کیے تھے بے ادبی والے، اس پر علماء نے اور ہم نے بھی گرفت کی اور مطالبہ کیا کہ اس پر رجوع کریں، توبہ کریں کہ جو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کیے۔ وہ الفاظ کیا تھے وہ بھی میں انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کو سنواؤں گا، اور یہ کلپ جو اب ہمیں سینڈ کیا گیا یہ بھی سنواؤں گا، اور آگے پھر ہم نے اس کلپ کے اندر عرفان شاہ صاحب کی کلا بازیاں کہ جو بار بار وہ پلٹ رہے ہیں اپنے موقف سے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب مکمل کلپ جو ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب اس نے یہ کلپ سینڈ کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم نے جو شور مچایا ہوا ہے، عرفان شاہ صاحب نے رجوع کر لیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تکفیری ٹولے نے کم از کم اتنا تو مانا کہ شاہ صاحب نے غلطی کی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ یہی کلپ ہمارے دوست جو ہیں مولانا شاہد صاحب UK سے، انہوں نے بھی ہمیں پہلے بھی سینڈ کیا، لیکن جب یہ تکفیری ٹولے کی طرف سے آیا بطور رجوع کے، تو اس وقت ہم نے سوچا کہ اس کو آن ایئر کریں اور عوام کے سامنے رکھیں کہ ایک اور ڈرامہ کرنے کی ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جس کلپ کو بطور رجوع پیش کیا جا رہا ہے وہ کلپ آپ خود بھی سماعت فرما لیں، اس کا پس منظر کیا تھا وہ میں اشارتاً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ میں نے کر بھی دیا کہ صحابہ کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ بولے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کیا کہ کلنا، ہم کہتے تھے، ہم ان کو افضل سمجھتے تھے، اس طرح نقل اتار کے تو وہ انہوں نے سارا معاملہ کیا۔ وہ کلپ بھی میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا۔ پہلے آپ کا جو یہ رجوع والا کلپ تھا بقول ان کے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ نے کہہ دیا کہ یہ حضرت مولا علی سے سب پوچھتے تھے کہ سب سے افضل کون ہے، آپ حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیتے تھے، اوروں کو کون پوچھتا تھا؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کون پوچھتا ہے، کل فن رجال، ہر فن کے لیے رسول پاک کے خدام میں صفتیں موجود تھی۔ جو حصہ مولا علی کا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس کو فقہ کے لیے کہا، بتاتے تھے فقہ کے مسئلے، کون کہتا ہے کہ ان سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، پوچھتے تھے، لیکن یہ بات مولا علی سے پوچھتے تھے۔ کیوں؟ کہ جس پر ان کی نگاہ ٹکتی تھی کہ یہ بتائیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ افضل ہے، تو انہوں نے پابند کیا کہ بھائی تمہیں جو لگتا ہے وہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے رسول کا سسٹم کیا ہے۔ بھائی تمہیں جو لگتا ہے وہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے رسول کا سسٹم کیا ہے۔ بھائی تمہیں جو لگتا ہے وہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے رسول کا سسٹم کیا ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح عرفان شاہ صاحب اب ٹھنڈے پڑ گئے اور اپنے موقف کے لحاظ سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے اور اس کلپ کے اندر انہوں نے کچھ کہا۔ علماء جب گردن تک پہنچے اور رجوع کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ نے گستاخی کی ہے، رجوع کریں، تو اب ان کا کیا موقف تھا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ابن حنفیہ، جو بقول ان کے رجوع والا کلپ بھی ہے، کہہ رہے ہیں جی ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا تو مولا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم بیان کیا۔ اب یہی بات وہاں پر تو آپ نے نہیں کی، وہاں پر تو آپ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں تھے کہ ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مولا علی سے پوچھا تو آپ نے کہا جی میں یہ پوچھتا ہوں محدثین سے اور علماء سے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ابن حنفیہ یا دوسرے حضرات صرف مولا علی سے ہی کیوں پوچھتے تھے؟ اور پھر آپ نے وہاں پر کہا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے بیٹے کو اور کیا سکھاتے؟ تکبر سکھاتے کہ مجھے بڑا کہا کرو۔ اور اب آپ نے اپنا جو ہے وہ معاملہ ہی پلٹ لیا اور آپ نے کہا جی ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے
جو ہے وہ سسٹم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا۔ باقی وضاحت میں بعد میں رکھتا ہوں، پہلے آپ کے سامنے میں 2 کلپ رکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر شاہ صاحب نے پہلے بھی یہ کام کیا کہ پہلے کچھ اور کہا، بعد میں کچھ اور کہا، اور اپنے ایک خطاب کے اندر بھی اس طرح کے جو ہے وہ معاملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ سب سے پہلے یہ کلپ سماعت فرمائیے کہ جس کے اندر شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں شخصیات کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے حضرت فاطمہ ہوں تو ان کا مرتبہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں ان کا مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو مدارف جو فضیلت ہے وہ ایک ذات ہے، جو فضیلت کا مدار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے ہم ان کو چاہے یہ معصوم شرعی نہیں ہیں پھر بھی ہم ان کو خطا پر نہیں کہیں گے۔ آپ وہ کلپ پہلے سماعت فرمائیں۔ بیوی دے بارے آیات نے تو تسی بیٹی دے بارے ثبوت کرتے ہو، اس گلے کرنے ہاں کہ بیوی دی اس عزت دی وجہ کی ہے، وجہ حضور نے، تے بیٹی دی عزت دی وجہ کی حضور نے، دعا دی وجہ جیڑی ذات ہے اس ذات دی وجہ تو دلیل دینے بے معصومہ شرعی نہ کہلان بھی تب بھی خدا دا لفظ زبان تے لے آنا جائز نہیں، معصومہ شرعی نہ کہلان بھی تب بھی خدا دا لفظ زبان تے لے آنا جائز نہیں، معصومہ شرعی نہ کہلان بھی تب بھی خدا دا لفظ زبان تے لے آنا جائز نہیں۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی فضیلت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کو خطا پر نہیں کہیں گے چاہے وہ معصوم شرعی نہیں ہیں۔ اب آگے جا کر کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ خطا پر نہیں کہہ سکتے، اب آگے جا کے خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جنگ جمل کی تو اس وقت کئی بندے جو ہیں وہ مارے گئے اور اس طرح کا معاملہ ہوا تو ان کو تو ہم خطا پر کہیں گے۔ اب وہ بھی کلپ سماعت فرمائیں۔ یہ دا مطلب ہے جنہاں دے بارے نہیں ہے نہ بولے لفظ انہاں تے بھی خطا احتیاطی تے بولی گئی، تے جدو انہاں تے بولی گئی تو پھر انہاں تے بھی بولی جا سکتی۔ میں آکے اے بھی تیری بچگانہ حرکت ہے، خطا احتیاطی انہاں دی ہوئے گی تے کہیں جائے گی، تے انہاں دی خطا ہے احتیاطی کیوں؟ اس عمل دے نتیجے چ کئی بندے قتل ہوئے نے، پوری جنگ ہوئی۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح دوغلی پولیسی ہے، اپنے ایک ہی بیان میں کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ جی نہیں کہیں گے، دوسری طرف خود ہی ان کو کہہ بھی رہے ہیں۔ اب میں اگلا جو ہے وہ کلپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح شاہ صاحب پہلے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ شروع جو کیا وہ وہیں سے کیا کہ عرفان شاہ صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں، اور پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر جو تان کیا تھا عرفان شاہ صاحب نے، وہ کلپ آپ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ کرام تو 1,00,000 ہیں اور اس نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں، پوچھتے نہیں، لوگ خود بتا رہے ہیں کلنا ہم کہتے تھے، ہم یہ ترتیب رکھتے تھے۔ اور بھئی آپ سے پوچھا کس نے؟ جی تو آپ نے دیکھا اب یہ نوبت کیوں پیش آئی۔ اب وہ جو ہے وہ ان کا لاڈلا وہ مفتی حنیف قریشی پنڈی والا اور ان کے وہ 2 سربالے وہ تو ویسے ہی فارغ ہیں، اور وہ مفتی جو اچھل رہا تھا کود رہا تھا، اب اس کا بھی ایک کلپ ہمیں ملا کہ جس کے اندر وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ ہمیں تو لوگ تفضیلی کہتے ہیں، ہمیں تو لوگ تفضیلی کہتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ تو کس وجہ سے کہتے ہیں کہ نوبت کیوں پیش آئی؟ وہ مفتی تو اس وجہ سے کہ وہ نعرے لگواتے رہے کہ دم دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو اس وجہ سے وہ نوبت پیش آئی کہ تمہیں تفضیلی کہنا پڑا۔ اور عرفان شاہ صاحب کے لحاظ سے کہ عرفان شاہ صاحب بھی اب کہتے ہیں جی ہم تو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا خاک آپ تسلیم کرتے ہیں؟ آپ خود یہ دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ علی ضروری ہے، خدا بزرگ نبی بعد از نبی بزرگ علی ضروری ہے، علی ضروری ہے، مشکل میں مشکل۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بندہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے کہ جی خدا کے بعد بزرگ نبی، نبی کے بعد بزرگ علی علی علی، اور آگے وہ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کیے ہوئے۔
تو یہ عرفان شاہ صاحب اس کے اوپر نوٹوں کی برسات کر رہے ہیں اور نوٹ نچھاور کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تفضیلی نہ کہو، ہم تو عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں شاہ جی اب یہ دوغلی پالیسی آپ کی نہیں چلے گی۔ آپ نے اگر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا ہے تو میں اب وہ الفاظ تو نہیں بولوں گا کہ جو آپ نے بولے تھے کہ مرو سیدھی طرح کرو، تو آپ بھی ذرا سیدھی طرح کریں۔ میں یہ مرو کا لفظ تو آپ کے لیے استعمال نہیں کرتا، ہاں مفتی کو کہتا ہوں، حنیف قریشی کو، کہ تو مر اور سیدھی طرح بیان کر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کو کس جگہ پر لا کے تم نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ امت خود پریشان ہے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ تو اب عرفان شاہ صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سیدھی طرح بیان کریں افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو توڑنے مڑوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ جو دلالت کرتی ہے حدیث ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ جو ساری عمر آپ بیان کرتے رہے اور خود دم دم مسکلندر علی کا پہلا نمبر اس نعرے کو آپ ڈینائی کرتے رہے، آج اسی کا دفاع آپ کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں تفضیلی نہ کہا جائے، اور پھر وہ آپ کا مفتی روتا ہے اسٹیجوں پر چڑھ چڑھ کے کہ ہمیں مفتی کہا جا رہا ہے، اور اب تو وہ منہ چھپا کے یہ بھی رو رہا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، وہ اس طرح کے بھی کلمات بک رہا ہوگا۔ تو اس وقت آپ خود خیال کریں کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ایک شخصیت کی مخالفت میں اختلاف کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، علماء میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ مخالفت میں اس قدر آگے نکل گئے کہ آپ جو ہیں وہ عقیدہ اہل سنت سے باہر چلے گئے، اور عقیدہ اہل سنت سے باہر کھڑے ہو کر آپ اب مخالفت کرنے پر اتر آئے ہیں، اور آپ گمراہی کی اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ تو آپ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر قائل ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر آپ جگہ جگہ پر جا کر جو کانفرنسز کرتے پھر رہے ہیں، افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر کانفرنس کریں اور کانفرنس کر کے عقیدہ اہل سنت بیان کریں، تو پھر امت کو پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اور ویسے بھی اب آپ کی دوغلی پالیسی تو ہمیں سمجھ میں آ چکی ہے کہ جب علماء پڑھتے ہیں آپ کی گردن کو اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈرامے بازی کی ہے، تو اس وقت آپ پھر پلٹا کھاتے ہیں اور پلٹ کر پھر اور کچھ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ آپ جا کر کوئی ڈاکٹر سے علاج کروائیے کہ میرا علاج کرو، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کبھی میں کچھ کہتا ہوں، کبھی میں کچھ کہتا ہوں، پہلے میں کچھ کہتا تھا، اب کچھ کہتا تھا، اور اب کے دور کے اندر بھی میں بدلا ہوا نظر آتا ہوں، کسی کانفرنس میں کچھ کہتا ہوں، کسی میں کچھ کہتا ہوں، اور ایک ہی بیان کے اندر بھی میں بدل جاتا ہوں، پہلے کچھ کہتا ہوں، بعد میں کچھ کہتا ہوں۔ یا تو مجھے بھولنے کی بیماری ہو چکی ہے، یا پھر ایک شخصیت کے مخالف چل کے اب جو ہے وہ میرا ویسے ہی دماغ کام نہیں کر رہا عقیدہ اہل سنت کے لحاظ سے۔ تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کو کہیں کہ میرا چیک اپ کرے، اور چیک اپ کرنے کے بعد ٹھیک کرے تاکہ خاتمہ بالایمان ہو سکے۔ اتنی پوری زندگی کی محنت کیوں آپ برباد کرنے پر تل چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور دیکھیے اپنے ارد گرد اور اپنا بھی محاسبہ کیجئے کہ آپ اس وقت کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی رجوع نہیں تھا، یہ صرف پلٹا کھانا تھا جو عرفان شاہ صاحب نے پلٹا کھایا ہے۔ رجوع ایسے نہیں ہوتے، توبہ ایسے نہیں ہوتی۔ یہی کسی اور نے کیا ہوتا تو انہوں نے جگہ جگہ پر کانفرنسز کرنی تھی اور غلیظ زبان استعمال کرنی تھی، گالیاں دینی تھی، گانے گانے تھے، اور اس طرح کی زبانیں استعمال کر کے وہ انا سبی والے کسی مفتی کو لا کے اس سے فتویٰ پڑھوانا تھا اور کافر کافر کے نعرے لگوانے تھے۔ یہی الفاظ اگر کسی اور نے استعمال کیے ہوتے۔ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔